الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے۔ السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ محترم عزت مآب محمد رضوان یوسف صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات خوش ہو جائیں۔ میرے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والے قرآن کی آج دستار بندی کی گئی، جن طلباء نے سینوں کے اندر اتارا۔ پھر خواجہ صاحب کا عرس مبارک بھی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا قرآن پاک ایک وصف ہے، ایک وصف ہے میرے حضور کا قرآن پاک۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کی ذات ایک ہی مقصد ہے، چاہے یہاں کام ہو رہا ہے، کھریپڑ شریف ہو رہا ہے، اجمیر شریف ہو رہا ہے، منبع ایک ہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہمارا سٹاپ، ہمارا بریکر ایک ہی ہے کہ ہم نے کام کرتے کرتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، اور حضور قبول فرما لیں، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ جامی بہت بڑا عاشق گزرا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام فرمایا نہیں، غلام نہیں ہو، غلام تو بلال ہے، تم تو امتی ہو، اسی لیے میرے حضور قبول فرما لیں تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے دین کا کام کریں اور دین کی شمع کو روشن کیے رکھیں، اسی کے اندر ہی ہماری باقیات ہیں اور ہمارے وجود کا قائم رہنا ہے۔ جتنے لوگ بھی زندہ ہیں ان کے پیچھے قرآن پاک کا فیضان ہے۔ حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، آپ کے پاس ایک آپ کو مرید آیا، حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں، کچھ تعویذ دیں، وظیفہ بتائیں۔ تو حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرمانے لگے بیٹا قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ تو اس نے کہا حضور قرآن پڑھنے کے لیے جی نہیں چاہتا تو رونے کے لیے کہاں جی چاہے گا؟ تو حضرت داتا علی حجویری فرمانے لگے بیٹا پھر اپنے نصیب پہ رویا کرو کہ تمہارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ نوجوان نسل کے پاس 10 سبجیکٹ پڑھنے کے لیے وقت ہے، لیکن جو حافظ ہو جاتے ہیں پھر قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت میسر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان آستانوں کی رونقیں اور یہ جو اسلاف یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس وقت ہم کر سکیں گے جب ہم قول اور فعل کے تضاد سے نکلیں گے، کیونکہ مسلمان جو کہتا ہے پہلے وہ کرتا ہے بعد میں کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت امام ابن الجوزی علیہ رحمہ نے العمرین کے اندر لکھا ہے کہ آپ شہد کھا رہے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کو کان سے پکڑ کر لائی اور کہنے لگی امیر المومنین اسے کہیں کہ شہد کم کھایا کرے۔ آپ نے فرمایا کل لے کے آنا۔ وہ کل لے کر آئی تو آپ نے بچے کے کان کو پکڑا اور نرمی سے کہا بیٹا شہد کم کھایا کرو۔ اس نے کہا حضور یہ بات آپ کل بھی کر سکتے تھے۔ فرمایا کل میں خود شہد کھا رہا تھا۔ اسی لیے جو مسلمان ہوتا ہے اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہوتا، سچائی کا پیکر ہوتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے بندے کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ شیکسپیئر برطانیہ کا نیشنل شاعر گزرا ہے، تو شیکسپیئر سے پوچھا گیا، جو لوگ میتھ پڑھتے ہیں، جنہوں نے FSC کی میتھ پڑھی ہے یا BS کے اندر میتھ جنہوں نے سبجیکٹ رکھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ
کچھ ابواب ایسے ہیں میتھ کے جس کے اندر 0 یا 1 لگتا ہے، جس کو پٹ کیا جاتا ہے، یا 0 یا 1 فزکس کے گیٹ ہیں۔ تو شیکسپیئر سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ شیکسپیئر نے کہا سچائی۔ دنیا سچائی پہ قائم ہے اور قرآن سارے کا سارا سچا ہے، نازل کرنے والا بھی سچا، لے کر آنے والا بھی سچا، جس کے قلب عطر پہ نازل ہوا وہ کائنات کا سب سے بڑا سچا، اور جس نے سینے کے اندر بسا کے لوگوں کو قرآن کے نور کے ساتھ قریب کر دیا، ہم اس کو بھی سچا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا کردار ہی روشنی ہے، ہمارا کردار ہی قرآن ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا کہ یہ راز نہیں معلوم کسی کو، قاری جو نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تصویر کے ہر رخ میں مصور جڑا ہوا ہے۔ شعر کا مزاج دیکھیے گا، پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں تصویر کے ہر رخ میں مصور جڑا ہوا ہے اور چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام، میرے حضور علیہ السلام نے جو کردار صحابہ کو دیا، جو اہل اللہ کو دیا، اہل اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ میں آخری چند معروضات بیان کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ بابا جی کا تعلق پیر حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ جا کے وابستہ ہوتا ہے۔ ہمارے سرگودی کی بات ہے تو اس وقت نئے نئے نجدی آئے تھے۔ ذرا ایک کریکشن کر لیجئے گا، ہم یار لوگوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ہم اللہ کے جو صفاتی نام ہے نا وہاب، اس وجہ سے نہیں کہتے، ہم عبد الوہاب نجدی کی وجہ سے اسے وہابی کہتے ہیں، یہ سن لیں۔ یا بہت بڑا ظلم کرتے ہیں کہ وہابی کو آپ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ ریلیٹ کر کے، عبد الوہاب نجدی وہ نالائق ہے جس نے 8 شوال المکرم کو جنت البقیع اور جنت المالا پہ بلڈوزر پھیر کے کہا تھا یہ سارے شرک کے اڈے ہیں۔ ذرا ان سے مخاطب کر کے پوچھیے گا، گلے کے اندر خراش ہے، ذرا ان سے پوچھیے گا، یہ ریکارڈ کر لیں کہ مودی جب ریاض کے اندر نجد کے اندر آئے اور مندر کا افتتاح کرے تو توحید پہ چوٹ نہیں پڑتی؟ جب کیسینو کے اندر افتتاح کیا جا رہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پرسوں چودھری صاحب، پرسوں ہندو امبیسی کے لوگوں کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے اندر داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ کہاں گئی توحید آپ کی؟ یہ توحید کا آغاز 1940 سے ہوا تھا۔ ہم توحید مانتے ہیں، توحید کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری گھٹتی کے اندر ہماری ماں نے چھاتی کے ساتھ ہمیں لگا کے سب سے پہلے گھوٹ ہی ہمیں توحید کا عطا فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے میرے حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجہ کے گھر کے اندر آپ تشریف فرماتے ہیں، وہاں لیٹرینیں بنا دی گئی ہیں۔ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ ان لوگوں کے سائے کے اندر بیٹھتے ہیں جن کی زبانیں یا رسول اللہ کہتے کہتے نہیں تھکتی۔ میرے امام نے کہا تھا کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں، طارق عزیز صاحب ہمارے بھائی بیٹھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر نافع عطا فرمائے۔ اچھی خوشخبری ہے، میرے لیے نفع بخش ہے، راز کی بات ہے۔ بابا جی تشریف فرما ہے، ہمارا جی نا چودھری صاحب سرگودے کا ایک جٹ بندہ نلکے تو پانی گیڑ کے نہ مجھن ان پانی پیوا رہا سی، تو قریب سے ایک نجدی گزرا، تو جس طرح ان کا کام ہوتا ہے کہ بندوں کو کوریدنا، ان کی ٹو لینا، تو قبلہ بابا جی وہ جٹ تھا، نہیں پڑا ہوا تھا، اس نے اسے پوچھا کہ تیرا عقیدہ کی ہے؟ اس نے کہا جو میرے باپ کا ہے۔ اس نے کہا جی باپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی جو دادے کا تھا۔ اس نے کہا جی دادے کا عقیدہ کیا ہے؟ جو پردادے کا تھا۔ ان کا یہاں تک فتویٰ ہے کہ نماز کے اندر آپ یہ دعا بھی نہیں مانگ سکتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں مانگتے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ مشرک تھے یا توحید پرست تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، انہوں نے یہاں تک فتویٰ دیا۔ قبلہ حضور اپنا محسن اہل سنت شیخ القرآن قبلہ محمد علی برکاتی صاحب تشریف فرما ہے، میری جتنی عمر نہیں ہے جتنے ان کا مطالعہ ہے،
اسلاف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک ان کے فتاوی آ چکے ہیں کہ آپ یہ دعا بھی شامل نہیں کر سکتے، یہ دعا پڑھنا بھی منافی ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پورا توحید کا کوئی ہمالیہ کیٹو ماؤنٹ ایوریسٹ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور لوگوں کو زبردستی توحید کے دامن کے اندر داخل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس جٹ بندے نے نل کو چلاتے ہوئے بھینس کو تشت کے اندر پانی پلاتے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا بابا جی میرا عقیدہ، میرے باپ کا عقیدہ، میرے دادے کا عقیدہ، میرے پردادے کا عقیدہ، میری 7 پشتوں کا عقیدہ وہی ہے جو معین الدین اجمیری چشتی مدینے سے لائے تھے۔ وہ کسی مدرسے کا فاضل تھا؟ اچھا ہمارے پاس یہ جراثیم ذرا زیادہ ہے نا ٹھینگ موڑ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام چلا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا نظر فیضان ہے۔ قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب تھے، اور ساتھ قبلہ پیر سائیں حضور قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ محمد مشتاق حسین علوی چشتی دامہ اقبال ہو دامہ لطف ہو کرم ہو ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تقدیر سلامت رکھے۔ تو ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے عقائد، ہمارے عقائد وہ مسلمان عقائد ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اہل سنت کے واحد عقائد ہیں۔ اسی لیے ایک شیخ الحدیث گزرے شامی، اس نے فلسطین کے ایک بچے سے پوچھا کہ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا میں قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس قرآن سے حضور کی محبت کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، کیونکہ پورا قرآن ہی میرے حضور کا وصف ہے، پورا قرآن ہی میرے حضور کی نعت ہے، پورا قرآن ہی خزانہ ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر سورۃ فاتحہ کی لکھتے ہوئے 1000 صفحات پہ لکھی ہے امام راضی نے تفسیر کبیر، اور جتنا بھی منطق اور علم الکلام اور فلسفہ ہے وہ سارے کا سارا امام راضی نے نچوڑ کے فاتحہ کے اندر اور سورت کے اندر اپنا قرآن پاک کی ساری تفسیر کے اندر نچوڑ کر کے رکھ دیا۔ مفاتیح الغیب تفسیر کبیر ہے، اس کے اندر امام راضی فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن کو تولتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو تولنے کی کس کے اندر طاقت ہے؟ قرآن میرے حضور کی نعت ہے، میرے حضور کا وصف ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا قرآن کسی کو سمجھ آیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا قرآن جس پہ نازل ہوا ہے صرف اسی سمجھ آیا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا۔ اور امام شافعی وہ امام ہیں جن کی زبان پہ 6 یا 7 مرتبہ میرے حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب پاک ڈالا ہے۔ قبلہ میہاروی صاحب پہلی نشست کے اندر عبداللہ ابن عباس کی بابت ذکر کر رہے تھے۔ ایک بات میں بھی سناتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دودھ کا کٹورا لایا گیا، وہ رکھا گیا۔ میرے حضور کا معمول تھا دائیں طرف سے کھانا شروع کرتے تھے، چاہے کوئی بڑا ہوتا تھا یا چھوٹا ہوتا تھا۔ ہاں پھل اگر نیا آتا تھا تو حضور مدینے کے بچوں کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دودھ کا کٹورا آیا نا تو حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، بیٹا عبداللہ اسے اٹھاؤ دائیں طرف سے شروع کرو۔ لیکن جو دینے آیا تھا نا وہ ضد کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آپ اس کو نوش فرمائیں، آپ پئیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ پلانے والا بعد میں پیتا ہے، پلانے والا بعد میں پیتا ہے، جیسا کہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا تھا قبلہ بابا جی کہ سرور چیز کی مقدار پہ موقوف نہیں، سرور چیز کی مقدار پہ موقوف نہیں، شراب کم ہے تو ساقی نظر ملا کے پلا۔ جس طرح پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا تھا، اور کیا کمال فرمایا تھا، نہ حرم میں نہ کلیسا میں نہ بت خانے میں چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میں خانے میں۔ تو میرے حضور نے فرمایا عبداللہ اٹھاؤ اور تقسیم کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے میں خود پیوں گا۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹا تقسیم کرنے والا خود نہیں پیتا، آخر میں پیتا ہے۔ تو آپ بضد ہوئے، عبداللہ ابن عباس بچے تھے، میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا پیو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دودھ نہیں پینا، آپ نے کٹورے کے جس کنارے پہ لبھائے اقدس لگائے ہیں نا وہاں پہ میں نے اپنے ہونٹ لگا کے اللہ سے فیضان اب سے رحمت طلب کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 3 طرح کی روایات ہیں، ایک جو میہاروی صاحب نے بیان کی تھی، دوسرا وضو کروانے والی، تیسرا تہجد والی، اور یہ روایت حضور علیہ السلام نے علم کی دعا عطا فرمائی،
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو میرا جوٹھا پی لیا کرتا تھا نا، اللہ اس کو بھی علم تفسیر عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اس لیے منبع ایک ہے، چاہے قرآن پڑھیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، بابا جی کے قدموں کے اندر بیٹھیں، آپ سیال شریف چلے جائیں، گولڑا شریف چلے جائیں، جدھر مرضی چلے جائیں، منزل ایک ہی میرے حضور کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا صرف حضور کی ذات ہے، جس کے پیش نظر حضور ہیں وہ کامیاب ہے۔ آئیے میں آپ کو جنگ کی دھرتی کے اندر لے کر اپنی گفتگو کی کتاب کو بند کر دیتا ہوں۔ حضور قبلہ سیدی حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، سلطان العارفین، صبح تہجد کے وقت بیلوں کی مدد سے اپنے کھلیان کھیتی کے اندر ہل چلا کے نرم کیا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہندوؤں کی بارات جا رہی تھی، پہلے بارات 1-1.5 دن پہلے نکلا کرتی تھی، جس نے لمبی مسافت طے کرنی ہوتی تھی۔ تو آپ اپنے متبادل یہاں چھوڑے جائیں۔ اچھا تھک بھی تو جاؤں، اچھا چلو ٹھیک ہے، مہربانی۔ تو ہندوؤں کی جماعت جا رہی تھی کنارے، تو انہوں نے دیکھا کہ بابا جی ہل چلا کے نا کھیت کھلیان کو نرم کر رہے ہیں، تو ان سے رستہ پوچھ لیتے ہیں۔ تو ہندوؤں کی جماعت کا جو بڑا تھا وہ اندر داخل ہو گیا۔ بات بڑی سننے والی ہے، قابل غور ہے۔ حضرت سلطان باہو ہل چلا کے کھلیان نرم کر رہے تھے، ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت دل سے کر رہے تھے، ان کے روح اور وجود کے اندر یکسانیت تھی۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے اللہ معاف فرمائے حضور کے عیب تلاش کرتے۔ کیسے لوگ ہیں؟ امتی ہیں کہ حضور پہ نازل ہونے والا قرآن میرے حضور کا وصف ہے، اور وہ وصفوں میں سے حضور کے عیوب تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی تو ہیں۔ تو وہ بندہ داخل ہو گیا، اس نے کہا جی ہم نے احمد پور سیال جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرمانے لگے کہاں جانا ہے جی؟ اس نے کہا جی احمد پور سیال۔ تو آپ نے فرمایا تم نے جانا ہے؟ جی ساری ورات نے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ساری ورات کو کھیت کھلیان کے اندر داخل کر دو۔ جی داخل ہوگی جی۔ جی بتائیں جی بابا جی۔ جی لائن بنا لی جائے۔ جی لائن بن گئی۔ جی آنکھیں بند کریں جی۔ اس ہندو نے کہا جی ہم نے رستہ دیکھنا ہے، اور رستہ دیکھنے کا اصول ہے کہ آنکھیں کھولی جاتی ہیں۔ سلطان العارفین کہنے لگے کہ ہمارے طریقے کے اندر یہ ہے کہ ہم جسے رستہ دکھاتے ہیں آنکھیں بند کر کے دکھاتے ہیں، آپ آنکھیں بند کریں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی۔ سلطان العارفین علیہ رحمہ نے کہا جی کھولیں۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ساری بارات گنبد خضرا کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے، یہ سن لیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اسے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے ہزاروں اختلاف ہوں، لیکن علم کے میدان کے اندر وہ ایک برج ہے، اور مجھے اس پہ ناز ہے، مجھے اس پہ، وہ میرے مسلک کا ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، ایک نبی نہیں غلطی کر سکتا، ایک فرشتہ غلطی نہیں کر سکتے۔ سن لیں، جتنے مولوی ہیں سارے کو ہو سکتی ہیں، یہ سن لو جو سیدھی سی بات ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لکھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اختلافات 100 ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو میرے ساتھ اختلاف ہوں گے، مجھے آپ کی ذات کے ساتھ، لیکن اختلاف کے اندر حسن پیدا ہونا چاہیے، بغض اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ سنیں، حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں، آپ اللہ سے زیادہ سیانے ہیں۔ اللہ نے تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ جسے تقسیم کرے، تم رشک کرو، شکر کرو، اللہ تعالیٰ وہی نعمت تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات لکھی اور بیان کی ہے خود 1985-86 کے اندر، اوائل کے اندر۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ حضور سلطان العارفین نے کہا بھائی ہمارا اصول تو یہ ہے، ہمارے احمد تو یہاں بستے ہیں، جو ہم سے ہمارے احمد کے بارے میں پوچھتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کا دامن پکڑ کے اسے محمد عربی کی دہلیز پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم آستانہ عالیہ خواجہ عبدالحی پہ آئیں، یا گولڑا شریف چلے جائیں، یا کھریپڑ شریف چلے جائیں، یا ہم سیال شریف چلے جائیں، اجمیر شریف چلے جائیں، داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے قدموں میں چلے جائیں، بغداد شریف چلے جائیں، جہاں پر بھی جائیں گے انہوں نے کان پکڑ کر صرف ایک ہی دہلیز پہ بھیجنا ہے جو بابا علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنا کثیر فضل عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت اس نیت سے کیا کریں، اس جذبے سے، اس وارفتگی کے ساتھ کیا کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے
تو قلبی طور پہ ہمارا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے گا۔ پیر کے سامنے مرید آئے نا اور وہ بیعت کرنے والے زیادہ ہوں تو پیر صاحب کپڑا پکڑ لیتے ہیں، کپڑا پکڑ لیتے ہیں نا، پھر سارے مرید یا مائیں بہنیں جو ہونے آتی ہیں مریدنیاں وہ ہاتھ کے اندر کپڑا پکڑتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث سنیے گا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ قرآن کھول کے بیٹھتا ہے نا، اللہ عرش سے رسی نیچے لٹکاتا ہے، اس کا ایک سرہ اللہ کے دست قدرت کے اندر ہوتا ہے اور پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا دوسرا سرہ اس بندے کے ہاتھ کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر قرآن پڑھنے والے کے سینے کے اندر ڈائریکٹ فیض عرش سے بندے کے سینے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جو قرآن کی تلاوت کو اونا بچھونا بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پھر قلبی طور پہ اس کا تعلق ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کے فیضان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا ولی اتنا قرآن پڑھتا ہے، اتنا قرآن پڑھتا ہے، اتنا درود شریف پڑھتا ہے، اتنا درود شریف پڑھتا ہے کہ اللہ کا ولی، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اللہ کا ولی بیمار ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے نہ جائے اور وہ ذکر نہ کر سکے تو اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے نے جوانی میرے نام کر دی تھی، اب یہ بیمار ہے، جو نیکیاں جس طرح اس نے جوانی کے اندر کی تھیں فرشتوں کو حکم دیا جاتا اسی طرح اس کی نیکیاں لکھتے رہو، اس کی نیکیاں لکھتے رہو۔ بلکہ سورت انفطار کی تفسیر کے اندر علامہ اسماعیل حقی حنفی فرماتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتے ہیں یا رب العالمین اب ہمارا کیا حکم ہے، ہمارا کیا کام ہے، بندے کا تو وصال ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کیا، تو فرشتے کہتے ہیں نیکیاں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، پیر و مرشد نے جو اذکار کیے تھے اس پہ پابندی کی ہے، حضور کی سنت کو قائم کیا ہے، شریعت کو اولین ترجیح دی ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے نے میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ قیامت تک میرے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے استغفار کرتے جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی طور پہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضور قبلہ بابا جی سرکار دامہ اقبالوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے نالائق اور کم فہم انسان کو اس پرمسرت افتخار اور خوبصورت ماحول کے اندر لب کشائی کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ جتنے قدم چل کے آئے ہیں نا، میں نے حدیث سنائی تھی اپنا مستدرک علی الصحیحین کی 311، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ عشاء کے وقت یا شام کے وقت اپنے پیر خانے جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، خانقاہ جاتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس، مرشد کے پاس، کلندر یا صوفی کے پاس، عالم یا قاری کے پاس بیٹھوں گا، حضور علیہ السلام کی دین کی کوئی بات سیکھ کے آؤں گا، میرے حضور فرماتے ہیں شام کے وقت جوتا پہننے سے پہلے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج 12 لاکھ دیے اور تجھے سارے 12 لاکھ دے مالک بڑے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبح بھی مسجد جانے کی توفیق عطا فرمائے، شام کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ میں نے بڑے کم لوگ دیکھے ہیں، مبالغہ رائی نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، یا حضور قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب کو دیکھا ہے، یا بابا جی کو دیکھا ہے، یا اول وقت کے اندر صاحبزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کو دیکھا اول وقت کے اندر۔ اب تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی 5 سال ہو گئے ہیں، اب تو ملاقات بھی نصیب ہونا بڑے فخر اور افتخار کی بات ہے کہ یہ اٹھ کے ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا اٹھنا قبول فرمائے۔ جب یہ اٹھتے ہیں تو ہمارا وقار اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اٹھنے کے وسیلے کے ساتھ ہمیں ہر وقت دین کی خدمت کے لیے اٹھان بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے حضور قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب 233 ادارے چلا رہے تھے۔ کتنے؟ ذرا منہ بھر کے آنکھوں، کتنے؟ 233 اتنے تو مسجد کا دروازہ کھولنا اوکھا 233۔ اسی لیے جنہوں نے دین کا کام کیا انہوں نے سلامت رہنا ہے۔ خواجہ عبدالحی آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہے، نام اتنا سونا ہے عبدالحی، زندہ رہنے والے کا بندہ۔ جب تک رب زندہ ہے خواجہ عبدالحی بھی زندہ، اور مومن کو موت آتی نہیں ہے۔ مومن تو اصل پاور کے اندر ہوتا ہی اسی وقت ہے جب اس کا وصال با کمال ہوتا ہے۔ ہم زندوں کو ماننے والے ہیں، ہم زندوں کے پاس آتے ہیں، ہمارے دل بھی زندہ ہیں۔ جامی نے کہا تھا جہاں روشن است از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد،
سارا جہان میرے حضور کے نور سے روشن ہے، اور جب میں حضور کا ذکر کرتا ہوں اللہ میرے دل کو بھی نور، روشنی اور زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے دلوں کا زندہ ہونا اور رہنا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت اس وقت نصیب ہوگی جب مرشد کامل کی دہلیز پہ بیٹھ کر ہم اخلاق، تعلیم، تربیت اور سنت کے آئینے کے اندر خود کو رکھ کر سفر طے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، کشمیریوں کو آزادی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے وطن عزیز اور مسلمانوں کی مصنوعات استعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مہربانی حضور بابا جی، شکریہ۔